بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ مسکرانے سے اعصابی تناؤ کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ داڑھی کے بالوں کا گرنا مردانہ کمزوری ہونے کی علامت ہے۔ اپنے محبوب بندے کے ساتھ رہنے سے آپ کا ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ پستہ کھانے والا انسان چاہے بوڑھا بھی ہو جائے فٹ رہتا ہے۔ بکری کا دودھ پینے والا بندہ جوان نظر آتا ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ پاؤں کو سفید کرنا ہے تو آلو والے پانی سے دھوئیں۔ خواب کے اندر اپنی منکوہ کو حاملہ ہوتے دیکھنا بندے کے لیے خیر کی علامت ہے۔ چہرے پر پھٹکری ملنے سے چہرے کے غیر ضروری بال ختم ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سائے اور دھوپ کے درمیان بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، یعنی اس طرح بیٹھنا کہ بدن کا ایک حصہ دھوپ میں اور ایک حصہ سائے میں ہو تو یہ بیماری پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ زیادہ وقت کسی جگہ پر بیٹھ کر کام کرتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے چہل قدمی لازمی کریں تاکہ بدن میں دوران خون فعال رہے اور ہائی بلڈ پریشر، ڈپریشن یا کسی اور بیماری کا سامنا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص موت کی خواہش نہ کرے اور اس کے آنے سے پہلے اس کی دعا نہ کرے۔ جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، یا آپ نے فرمایا اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ مومن کی عمر زیادہ ہونے سے اس کی بھلائی میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ صبح سورج کی روشنی وٹامن ڈی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی اور ٹی بی اور دیگر بیماریوں کا خدشہ ہوتا ہے۔ صبح کے وقت پڑی ہوئی شبنم کو چہرے پر ملنے سے چہرے میں چمک پیدا ہوتی ہے۔ ہینڈ فری لگا کر گانے وغیرہ سننا یا لمبی باتیں کرنا اس سے یادداشت اور قوت سماعت میں کمزوری ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، بچوں کے قد میں اضافے کے لیے بچوں کو کسی قسم کی ادویات کا استعمال ہرگز نہ کروائیں، بلکہ بھرپور متوازن غذا کا استعمال کروائیں۔ ناظرین، اپنے بالوں کو توانا اور سیدھا کرنے کے لیے بالوں میں ایلو ویرا لگائیں۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے روزانہ کم از کم 8 گلاس پانی پیا کریں، اس سے پیشاب کی جلن دور ہو جائے گی۔ پھل اور سبزیاں زیادہ کھانے سے موڈ اچھا رہتا ہے۔ چہرے سے چھائیاں اور جھریاں غائب کرنے کے لیے بھینس کے دودھ کی بالائی چند قطرے لیموں کا رس ملا کر اس کو چہرے پر لگانے سے داغ دھبے چھائیاں دور ہوتی ہیں۔ سونف کو سونگھنے سے دماغ کو راحت ملتی ہے، سر کے درد میں آرام آتا ہے۔ کھانا کھا کر فوراً سو جانے سے نظام ہاضمہ کی طاقت میں کمی آتی ہے۔ ضرورت سے زیادہ کھانا دماغ کو کمزور کرتا ہے، موٹاپے کا شکار ہوتا ہے۔ لیموں کو کھانے سے پہلے چاٹ لینے سے بد ہضمی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ کھانے میں تھوڑی سی کلونجی استعمال کرنے سے بال کالے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے اگر کسی کی سواری کا جانور گم ہو جائے پھر مل جائے تو کیا اس کو خوشی ہوگی کہ نہیں؟ لوگوں نے کہا، ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کو بندہ کی توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی کہ کسی شخص کو گمشدہ سواری کے پھر مل جانے سے خوشی ہوتی ہے۔ ناظرین، سفید زیرہ تھوڑا سا منہ میں ڈال کر چبا لیں، منہ کے چھالے نہیں ہوں گے۔ پودینے کا روزانہ استعمال دمہ کے مریض کے لیے فائدہ مند ہے۔ چقندر کھانے سے دماغ کی رگیں مضبوط ہوتی ہیں۔ ادرک کا ٹکڑا روزانہ کھانے سے جوڑوں پٹھوں میں ہمت ملتی ہے۔ جس بندے کو کمزوری ہو ادویات کے استعمال سے قبل ورزش کرے، ہر قسم کی گردے کی کمزوری ختم ہوگی۔ پیاز کا چھلکا صحن میں لٹکا دینے سے مچھر نہیں آتے۔ 4 چیزوں سے آنکھ میں دھندلا پن پیدا ہوتا ہے: ننگے پاؤں چلنا، صبح و شام سکرین دیکھتے رہنا، زیادہ آؤ بکا کرنا، باریک خطوط کا زیادہ غور سے دیکھنا۔ جن لوگوں کو خون کی کمی ہو انار کا جوس پئیں۔ پاؤں پر تیل لگا کر سونے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ گنے کا رس وزن گھٹانے کا بہترین ذریعہ ہے۔
آپ کے سر کے بال گرنے لگیں تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر کو دھو لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی عورت کا شوہر گھر پر موجود ہو تو اس کو اس کی اجازت سے بغیر روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اور جس کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کو آنے کی اجازت نہ دی جائے اور اس کی آمدنی سے اس کے حکم کے بغیر جو کچھ خیرات کرے تو اس کا آدھا ثواب شوہر کو ملے گا، یعنی علاوہ مال کے ثواب کے نفس میں خیرات دی کا پورا ثواب عورت کو نہ ملے گا۔ لیز کے زیادہ استعمال سے پیٹ بڑھ جاتا ہے، مثانے میں انفیکشن ہوتا ہے، کھانے کے دوران پاؤں کے بل بیٹھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے، آلو بخارا کھانے سے معدے کی تیزابیت جلن دور ہوتی ہے، دماغ کی بیماری ہو تو شہد میں چند دانے دار چینی ملا کر کھانے سے دماغ کی بیماری ختم ہوتی ہے، پودوں کے گملے میں ٹھنڈی چائے چھڑکنے سے مٹی میں کیڑے پیدا نہیں ہوتے، ناظرین کھیرا کھانے سے پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے، بدن کی گرمی اور خون کا جوش کم ہوتا ہے اور پیشاب کی جلن دور ہوتی ہے۔ اگر بچے کا رنگ کالا ہو تو اسے گائے کا دودھ پلائیں، رنگ سفید ہو جائے گا۔ اگر گردے میں پتھری ہو تو ناریل کے پانی میں انگور کا رس ڈال کر پئیں، یہ گردے کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر آپ سونے سے پہلے ادرک کو چبھا لیں تو فالج کا اٹیک زندگی بھر نہیں ہوگا۔ اگر وزن میں اضافہ ہو رہا ہے تو گرم دودھ میں ہلدی پی لیں۔ مسور کی دال کھایا کریں، اس سے پیٹ کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ بنے ہوئے چنے کھانے سے ہڈیاں اونٹ کی جیسی مضبوط ہوتی ہیں۔ غصہ نہ کیا کریں کیونکہ غصہ جگر کو کمزور کرتا ہے۔ کھانا کھا کر فوراً سونے والے بندے کے کان جلدی بہرے ہوتے ہیں۔ آئرن کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو پالک اور گوبھی کا استعمال کریں۔ جس کے چہرے پر جھریاں آ جائیں وہ چاولوں کو پیس کر اس میں لیموں کے چند قطرے شامل کر کے چہرے پر لگائیں، 3 دن میں جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ صبح ناشتے کے بعد ایک الائچی کھا کر 8 سال تک آپ لوگ کبھی بہرے نہیں ہوں گے، نہ ہی آپ کا سانس پھولے گا۔ آپ صرف آلو اور مکھن کھا کر طویل عرصے تک زندہ رہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں تمام غذائی اجزاء موجود ہیں جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ اونٹنی کا دودھ پی کر سو جائیں، آپ کا جسم الرجی سے محفوظ رہے گا۔ ناظرین کانوں کے اندر بادیان کا پھول استعمال کریں، بدن کو ٹائٹ رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ کھجور جگر کی کمزوری کو ختم کرتا ہے، خون پیدا کرتا ہے۔ خارش والی جگہ پر پیاز کا رس لگانے سے خارش کم ہوتی ہے۔ چاولوں کو ابالنے کے بعد اس میں چمچ گھی ڈالنے سے چاول الگ الگ ہو جائیں گے۔ چاولوں میں مناسب مقدار میں لیموں کا رس ڈالنے سے چاول خوش ذائقہ اور سفید ہوتے ہیں۔ دودھ میں سونف ڈال کر پی لیں، کمر کے درد کے لیے فائدہ مند ہے۔ ناشتے میں ایک انڈا ضرور کھایا کریں، یہ جسم کو صحت مند اور وٹامن مقدار میں دیتا ہے۔ 4 چیزوں سے بدن کو تقویت ملتی ہے: نرم و ملائم ملبوسات، زیب تن کرنا، اعتدال کے ساتھ حمام کرنا، مرغن اور شیریں غذا استعمال کرنا، عمدہ خوشبو لگانا۔ ناظرین زیادہ پانی استعمال کرنے سے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ جو لوگ پانی کا کم استعمال کرتے ہیں ان کی جلد جلدی خراب ہوتی ہے اور گردے خراب ہوتے ہیں۔ ناظرین ٹماٹر کا رس اور انار قدرتی طور پر ڈینگی کے خلاف بہترین کام کرتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، میت قبر کی طرف جاتی ہے تو صالح آدمی کسی قسم کی گھبراہٹ کے بغیر اپنی قبر میں بیٹھ جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے تم کس دین پر تھے؟ وہ کہے گا اسلام پر۔ اس سے پوچھا جائے گا یہ آدمی کون تھے؟ وہ کہے گا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ اللہ کی طرف سے معجزات لے کر ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے ان کی تصدیق کی۔ اس سے پوچھا جائے گا کیا تم نے اللہ کو دیکھا؟ وہ جواب دے گا کسی کے لیے دنیا میں اللہ کو دیکھنا صحیح لائق نہیں۔ اس کے بعد اس کے لیے جہنم کی طرف ایک سوراخ کر دیا جاتا ہے تو وہ اس کی طرف دیکھتا ہے کہ جہنم کے بعض حصے بعض کو کھا رہے ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے اسے دیکھو جس سے اللہ نے تمہیں بچا لیا۔
پھر اس کے لیے جنت کی طرف ایک سوراخ کر دیا جاتا ہے تو وہ اس کی اور اس کی نعمتوں کی رونق خوبصورتی کو دیکھتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہارا مسکن ہے، تم یقین پر تھے، اسی پر تم فوت ہوئے اور انشاءاللہ تم اسی پر اٹھائے جاؤ گے۔ پھر برے آدمی کو اس کی قبر میں بٹھایا جائے گا، وہ بہت گھبرایا سا ہوگا۔ اسے پوچھا جائے گا تم کس دین پر تھے تو وہ کہے گا میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا یہ شخص کون تھے، وہ کہے گا میں نے لوگوں کو ایک بات کرتے ہوئے سنا تو میں نے بھی ویسے ہی کہہ دیا۔ اس کے بعد اس کے لیے جنت کی طرف ایک سوراخ کر دیا جائے گا تو وہ اس کی اور اس کی نعمتوں کی رونق و خوبصورتی کو دیکھے گا تو اسے کہا جائے گا اس کو دیکھو جیسے اللہ نے تم سے دور کر دیا۔ پھر اس کے لیے جہنم کی طرف ایک سوراخ کر دیا جائے گا تو وہ اسے دیکھے گا کہ اس کا بعض حصہ بعض کو کھا رہا۔ اسے کہا جائے گا یہ تیرا ٹھکانہ ہے، تو شک پر تھا، اسی پر فوت ہوا، انشاءاللہ اسی پر اٹھایا جائے گا۔ ناظرین، پیٹ کی چربی ہارٹ اٹیک کے خطرے کو بڑھاتی ہے۔ کھیرا پیشاب کی جلن کو دور کرتا ہے، ہاتھ پاؤں کی جلن کو دور کرتا ہے۔ دھنیا ہیضہ اور ٹائفائڈ میں مفید ہے۔ جوڑوں کا درد بے خوابی کو دور کرتا ہے۔ نمک چکنائی کا استعمال کم کریں۔ روزانہ صبح و نہار لمبے لمبے سانس لیا کریں، دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ چھاتی کی بلغم جاننا چھوڑ رہی ہو تو دودھ میں تلوں کو بھون کر کھا لیں، بلغم آنا بند ہوگی۔ زیادہ دیر تک پیشاب کو روکنے سے آپ کو پتھری، گھبراہٹ اور بے چینی ہو سکتی ہے۔ دنیا کی سب سے بہترین، خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے۔ جو سکون میں ہے وہ ویسا سکون اور کہیں نہیں۔ نہانے سے قبل سبز چائے پی لینے سے بدن کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ زیادہ میٹھا کھانے والا بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کمر درد کا شکار رہنے والے لوگ تخت پر یا فرش پر سونے کی عادت بنائیں۔ بلا وجہ زیادہ کھانے سے بدن میں سستی آتی ہے۔ لیموں کے چھلکے پیس کر دودھ میں شامل کر کے رات کو چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہوتے ہیں۔ ناظرین، جوڑوں میں درد ہو تو زیرہ استعمال کرنے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ روزانہ نیم گرم پانی پی لینے سے موٹاپا ختم ہوتا ہے۔ ہڈیوں میں کمزوری محسوس ہو تو گائے کا دودھ گرم کر کے پی لیا کریں۔ جو افراد معدے کے مریض ہوں وہ سحری کے وقت سبزی کا استعمال زیادہ کریں۔ مسلسل اور بہت زیادہ پیاز کھانے سے چہرے پر چھائیاں ہوتی ہیں۔ اگر نیند نہ آتی ہو تو سونے سے پہلے پاؤں کے تلووں پر خالص سرسوں کی مالش کریں اور 2 چمچ شہد کھا لیں۔ بیٹھنے اور لیٹنے میں سہارے کے بجائے گھٹنوں اور پیروں پر زور ڈالنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، دودھ کی ملائی میں چینی ڈال کر کھانے سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔ آنکھ میں کچرا وغیرہ پڑ جائے تو متاثرہ آنکھ میں دودھ کے 2 قطرے ڈال دیں، انشاءاللہ کچرا آنکھ سے باہر نکل جائے گا۔ ناظرین، اگر کسی بھی وجہ سے پیروں میں درد ہوتا ہو تو رات میں سونے سے قبل زیتون کے تیل کے ساتھ مالش کریں۔ نیند پوری کرنے سے سارا دن دماغ فریش رہتا ہے۔ نکلا ہوا پیٹ اور چربی کو کم کرنے کا طریقہ: کلونجی 50 گرام لیں، لیموں کا عرق حسب ضرورت۔ کسی شیشی کی پیالی میں کلونجی رکھ کر لیموں کا عرق اتنا ڈالیں کہ کلونجی عرق میں ڈوب جائے، پھر اس کو ڈھانپ دیں۔ جب کلونجی خشک ہو جائے تو اس کو پاؤڈر کی شکل میں سفوف بنا کر کسی صاف بوتل میں ڈال لیں۔ رات کو سوتے وقت کھا لیا کریں، ہفتے میں وزن کم ہو جائے گا۔ ناظرین، گنے کا رس پینے سے رنگ نکھر جاتا ہے۔ دہی میں اسپغول کا چھلکا ملا کر کھانے سے بڑھتے ہوئے موٹاپے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، پھولے ہوئے مسوڑوں پر نمک میں سرسوں کا تیل ملا کر مسوڑوں کا مساج کرنے سے مسوڑے ٹھیک ہوتے ہیں۔ صبح لہسن کے 2 جوے، 1 چائے کا چمچ شہد کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ ہر وقت تیز رہے، پیٹ بھر کا کھانا مت کھائیں۔ کان کے شدید درد ہو تو سونے سے قبل کان کے باہر کی طرف لہسن کا ٹکڑا رکھ دیں۔ صبح تک کان کا درد اور انفیکشن کا باعث بننے والے جراثیم ختم ہو جائیں گے۔